آج صبح وین میں بیٹھنا ہی کیا تھا بس، کرائے پہ بات چھڑی کرائے پہ بات چھڑنی تھی تو ایک دم سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ زیادہ پیسے لے رہے ہو کنڈکٹر سے. پھر کنڈکٹر نے کہا بھائی 10 سال بعد ہماری اس وین کا کرایہ بڑھا ہے اور وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے. آپ خان صاحب سے پوچھو. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں ایک دفعہ کرایہ نامہ دکھا دو، ہم آپ کو دیتے رہیں گے، ایسے آپ خود سے کیسے بڑھا سکتے ہو. اس نے کہا بھائی آپ مہنگائی بھی تو دیکھیں نا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، دوسری آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو ایٹ دا اینڈ میں بیچ میں بات غلط بھی نہیں کر رہا وہ کنڈکٹر، ٹھیک ہے کرایہ نامہ نہیں ہے اس کا، لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کی کرنسی ڈالر جو آپ کی ریزرو کرنسی ہے، اس ڈالر کی پیٹرول ڈالر بولتے ہیں ویسے. پہلے تو نارمل تھا 1971 یا 73 سے پہلے نیکسن کے دور میں یہ پیٹرول ڈالر بن گیا. تو جب پیٹرول ڈالر بن گیا تو اس کا لنک ہے پیٹرول کے ساتھ، تو ڈالر بھی 176 اور اس طرح پیٹرول کی ہائی پرائسز ہیں اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے. تو بھائی اس نے بھی تو کھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے. تو آپ ذرا سا تھوڑا سا صبر کر کے تحمل کر کے تھوڑا سا آپ ایک 10 روپے 20 روپے اوپر اگر دے دیتے تو کون سی قیامت آ گئی یار. آپ صدقہ سمجھ کے دے دو. نہیں، بحث کرے جا رہے ہیں اس سے فضول میں، جیسے اس ملک میں تو وہ رہتے ہی نہیں ہے، جیسے پرائسز تو بڑی نہیں ہے. بھائی وہ بھی تو بیچارہ کہیں نہ کہیں سے دے گا نا. حکومت جہاں کسی کا ریلیف کرتی ہے، کچھ دیتی ہے، کچھ کرتی ہے حکومت جہاں پہ کر دے. تو اس مر جائیں سارے تو حکومت کا کیا جاتا ہے. تو بھائی آپ پلیز اس میں تھوڑی انسانیت، ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ یار، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے وہ مانگ رہا ہے زیادہ، لیکن بھائی آپ بھی تو دیکھیں نا کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں. آپ کا کام ہے حکومت کی طرف احتجاج کریں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملیں، ان کو بولیں بھائی یہ کیا ڈرامہ بازی ہے. کہاں تم کہتے تھے کہ میں مر کے بھی نہیں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب آ کے بیٹھ کے بولتے ہو کہ بھائی اب مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ابھی بھی بولتے ابھی مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی، مافیا مجھے کام نہیں کرنے دیتا، فلاں جی آئی ایم ایف یہ ہے وہ. تو یہ تو شروع سے یہاں ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ کی نہ تو کوئی اسٹریٹجی تھی، نہ کوئی پلاننگ تھی، آپ ایسے منہ اٹھا کے نعرے بازی جذباتی تقریر کر کے آ گئے. تو دیٹس اے ویری بیڈ امپریشن آف پی ٹی آئی اور عمران خان. آپ پی ٹی آئی والے یہ بات سن کے میرے اوپر ٹرائی کر دیں گے، کر دو، لیکن حقیقت سے کوئی موڑ نہیں موڑ سکتا. حقیقت اتنا بڑا تھپڑ مارتی ہے نا سب کے منہ پہ، چھٹی کا دودھ زیادہ جاتا ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کریں، رحم کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کی کوشش کرنی نہیں نا، بس میری جیب سے پیسہ نہ جائے. بھائی 10-20 روپے میں آپ کیا کوئی بلڈنگ خرید لو گے، آپ کیا کر لو گے یار. آپ تو یہ سوچو کہ وہ رات میں جا کے تھوڑا اپنے بیوی بچوں کو کیا کھانا کھلائے گا. 30 روپے کے کرایہ میں یار آپ خود سوچو، کامن سینس ہے. 30 روپے کا وین کا کرایہ، ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ وہ سروائیو کرے گا یار. پر بندہ بھی اگر 30 روپے لے رہا ہے تو ٹوٹل تو اس کا وہی مارجن بنے گا نا یار. تو ڈیفینیٹلی 10-20 روپے تو بڑھائے گا نا. اس نے خود بتایا کہ 10 سال بعد ہم نے اپنی وین کی کرایہ بڑھائے. 10 سال سے ایک ہی کرایہ تھا. سو یار آپ کو خود شرم آنی چاہیے، بندے نے اتنی بڑی بات بول دی. آئی ایم سو شاک، آئی ایم فرام کراچی، سو میں حیران ہو گیا. سو تھنک آپ رحم کریں. حکومت پہلے بھی ایسی تھی، اب اس سے بدتر ہے، آگے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہی بچائے. لیکن آپ آپس میں تو صحیح رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، نرمی دکھائیں، رحم کریں. اور اللہ کو یہ پسند بھی ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے. تو پلیز بس میں نے یہ کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.